سامعین محترم، خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھے لکھے بندوں میں پڑھی لکھی تقریر کروں۔ سرکار، مجلس حسین نہ بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے، میرا حسین بڑا ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن کا نام ان کے رہنے والوں کے نام پہ ہوتا ہے۔ جیسے ملتان کو ملتان اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ مول نامی ایک شہزادہ رہتا تھا۔ مظفر گڑھ کو مظفر گڑھ اس لیے کہتے ہیں، وہاں پہ نواب مظفر خان رہتا تھا۔ رحیم یار خان کو رحیم یار خان اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ نواب رحیم یار خان رہتا تھا۔ اور جیسے آپ کی یہ بلوچوں کی بستی ہے تو یہ آپ کی وجہ سے اس کا نام ہے۔ یہ جو قلعہ خیبر ہے، اس کا نام قلعہ خیبر اس لیے تھا کہ وہاں پہ ایک یہودیوں کا سردار رہتا تھا جس کا نام خیبر تھا۔ میری بات سمجھائیے سرکار؟ اس نے سارے یہودی اکٹھے کیے، یہودی اکٹھے کر کے اس نے ایک شہر بنوایا۔ وہاں پہ صرف یہودی رہتے تھے اور کوئی بھی مذہب نہیں رہتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ہی سچے ہیں، لہذا ہم ہیں موسیٰ نبی کی قوم، ہم ہی سچے ہیں۔ انہوں نے ایک شہر بنوایا۔ خیبر نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے مذاہب ہم پہ حملہ کریں، لہذا شہر کے چاروں طرف ایک دیوار ہونی چاہیے۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ میں نے 3 دن بڑی داد لی آپ سے۔ چاروں طرف ایک دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی حملہ کرے تو وہ آسانی سے شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے 10 فٹ چوڑی 20 فٹ گہری اس نے دیوار بنوائی، جس کے اندر لوہا سیسا تانبا پگھلا پگھلا کے ڈالا تاکہ کوئی بھی حملہ کرے لشکر تو وہ دیوار کو توڑ نہ سکیں۔ اس نے وہ جو گہری تھی دیوار، اس کے اوپر اس نے 3 منزلیں بنوائی۔ ہر منزل پر اس نے دروازے رکھے تاکہ فوجی اکٹھے ہوں اور فوجی وہاں پہ کھڑے ہوں، اور کوئی بھی حملہ کرے تو فوجی دفاع کرے۔ سب سے اوپر اس نے ایک قلعہ بنایا جس کا نام قلعہ کموس رکھا۔ اس نے اس قلعہ کموس کے اوپر اپنے مذہب یہودیت کا جھنڈا لگایا تاکہ دور سے دیکھنے والے بندے کہیں یہاں پہ یہودی رہتے ہیں۔ جو ہی اس نے جھنڈا لگا دیا، اس نے کہا اب بھی کام خراب ہے، لوگ تو دیوار کو توڑ کے بھی آ سکتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اس دیوار کے چاروں طرف اس نے 24 فٹ چوڑی 10 فٹ گہری نہر بنوائی تاکہ کوئی بھی حملہ کرے تو وہ داخل نہ ہو سکے۔ اور اس نے وہاں پہ ایک دروازہ رکھوایا تاکہ کوئی بھی حملہ کرے تو وہ دروازے سے آئے۔ اور علماء کہتے ہیں 850 من اس کا وزن تھا، جس کو 70 بندے کھولتے تھے، 70 بندے اس دروازے کو بند کرتے تھے۔ اور وہ دروازہ ایسے نہیں کھلتا تھا، وہ دروازہ ایسے کھلتا تھا۔ جیسے دروازہ کھلتا تھا نہر کے اوپر پل بن جاتا تھا۔ جو پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو خیبر سنانی ہے، اور اگر ایسی سنی ہو تو پھر دعا دینی ہے، اگر نہیں سنی تو پھر داد دینی۔ ایسے دروازہ کھلتا تھا، وہ پل بن جاتا تھا، لوگ اوپر سے گزر کے باہر جاتے تھے۔ جو ہی دروازہ بن گیا مضبوط قلعہ بن گیا، لو جی تمہید ختم۔ اس نے اپنے مذہب کے علماء کو بلایا، جیسے ہمارے مذہب کے علماء ہوتے، اس نے اپنے مذہب کے علماء کو بلایا جن کا نام تھا نجومی۔
جو علم افلاک کو جانتے تھے، علم نجوم کو جانتے تھے، ان کو تخت پر بٹھایا، ان کے سر پہ تاج رکھا، تاج رکھ کر کہا دیکھو میرا نام ہے خیبر، میں نے اس قلعے کا نام اپنے نام پہ قلعہ خیبر رکھا ہے۔ میری بات سمجھے سرکار؟ بات سچ سچ بتانی ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جو سچ ہے وہ بتانا۔ ذائچہ نکالو، ذائچہ نکال کے دیکھو کہ کیا کوئی ایسا بادشاہ آئے گا جو اس کو فتح کرے گا۔ یار مولا آپ کو سلامت رکھے یار، میری بات سمجھے جو بھائی میں جملہ پڑھا سکتا۔ فرمایا کوئی ایسا بادشاہ آئے گا۔ الحمدللہ بادشاہوں کی بڑی کریمی ہے کہ چھوٹی سی ایج میں تفسیر قرآن بھی لکھ رہا ہوں، 18-19 کتابیں بھی لکھی ہیں اور پوری دنیا میں آل محمد کی وکالت بھی کرتے ہیں، تو جو پڑھتے ہیں کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ میری بات سمجھے سر؟ بھائی جان ہاتھ کھول کے بیٹھنا ہے، مولا تو سلام ہاتھ کھول کے بیٹھنا، پتہ لگے اپنے ادھروں نہیں آئے۔ میری بات سمجھے سرکار؟ میں جملہ پڑھ، مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی جان۔ اس نے کہا جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا، جو سچ سچ ہے وہ بتانا ہے۔ انہوں نے کتابیں کھولی، کتابیں کھول کے ذائچے نکالنے شروع کر دیے۔ کبھی ذائچہ نکالتے ہیں، کبھی خیبر کو دیکھتے ہیں، کبھی ذائچہ نکالتے ہیں، کبھی خیبر۔ اس سے پہلے میں ایک جملہ سمجھا دوں تاکہ یہ جملہ سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے جو زبان ایجاد ہوئی تھی اس کا نام تھا سریانی زبان، جو حضرت آدم سے لے کر ابراہیم تک بولی گئی تھی۔ اس کے بعد 2 زبانیں ایجاد ہوئی تھی، عربی، عبرانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اولاد عربی بولتی تھی، حضرت اسحاق کی اولاد عبرانی زبان بولتی تھی۔ یہ توریت انجیل زبور عبرانی زبان میں ہے۔ عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں ایل۔ کیا کہتے ہیں جی؟ جیسے ہے جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل، اسرائیل۔ جبرائیل اللہ کی طاقت، اسرائیل اثر کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو، اللہ کا بندہ۔ عربی میں ترجمہ کرو تو عبداللہ بنتا ہے۔ میری بات سمجھے سکا؟ اللہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایل۔ مصطفیٰ کو کہتے ہیں فار کلید۔ کیا کہتے ہیں؟ عبرانی زبان میں رسول کو کہتے ہیں فار کلید، اور شیعوں کے پیر علی کو کہتے ہیں ایلیا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ایلیا۔ خیبر نے کہا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، سچ سچ بتانا ہے۔ کیا کوئی ایسا بادشاہ آئے گا جو اس قلعے کو فتح کرے گا؟ نجومیوں نے ذائچہ نکالا، ذائچہ نکال کر کہتے ہیں ہاں ایک بادشاہ آئے گا، ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام فار کلید ہوگا، اس کا ایک جانشین ہوگا جس کا نام ایلیا ہوگا۔ وہ 13 رجب کو ایل کے گھر آئے گا۔ اگر فار کلید ایلیا کو لے کر آ گیا، نہ تیرا قلعہ بچے گا نہ تیرا دروازہ بچے گا۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ میں جملہ پڑھ، بسم اللہ۔ پڑھے لکھے بندے بیٹھے میرے سامنے، اس لیے میں نے کہا میں پڑھے لکھے بندوں میں پڑھی لکھی تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایک بادشاہ آئے گا، ہائے ہائے، ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام فار کلید ہوگا، اس کا ایک جانشین ہوگا جس کا نام ایلیا ہوگا۔ وہ 13 رجب کو ایل کے گھر میں آئے گا۔ اگر فار کلید ایلیا کو لے کر آ گیا، نہ تیرا دروازہ بچے گا نہ تیرا قلعہ بچے گا۔ خیبر کہتا وہ اتنا بہادر ہوگا، کہا وہ ایل کی طاقت ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، یار مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ ایل کی طاقت ہوگا۔ کہا ہم بھی تو موسیٰ کی قوم ہے نا، کہا وہ موسیٰ کا مشکل کشا ہوگا۔ کہا کوئی حل ہے اس سے بچنے کا؟ فرمایا کوئی نہیں۔ کہا کوئی ترلا منت؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا کوئی سفارش؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا کوئی پیسے پوسے دیں؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا چلے پھر قسمت۔ خیبر مرتے مرتے مر گیا، وہ کچھ نہ کر سکا۔ خیبر کا بڑا بیٹا بادشاہ بنا جس کا نام تھا اختب، الف خے توئے بے، اختب۔
اختب مرتے مرتے مر گیا، اس کا بڑا بیٹا بادشاہ بنا جس کا نام تھا حی۔ حکومت کو فکر پڑ گئی اس کی شادی کی کہ ہم نے اس کی شادی کرنی ہے۔ اس کی شادی ہو گئی ایک نجومیہ عورت سے جو زمین پر بیٹھ کر ستاروں کی چال کو دیکھ کر پہچان لیتی تھی کہ اب زمین پر کیا ہونے والا ہے۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ میں جملہ پڑھ رہا ہوں، زمین پر کیا ہونے والا ہے۔ پہلا بیٹا حی کے گھر، میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، پہلا بیٹا حی کے گھر میں آیا جس کا نام تھا ربی، دوسرا آیا جس کا نام تھا یاسر، تیسرا آیا جس کا نام تھا حارث، چوتھا آیا جس کا نام تھا انتر، پانچواں آیا جس کا نام تھا مرحب، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا صفیہ جو بعد میں مصطفیٰ کی زوجہ بنی۔ میری بات سمجھے سرکار؟ اب بیٹھ گیا تخت پر، مرحب۔ اس سے پہلے کہ جملہ اور سن لیں، میں تو جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، اور سن لیں، کم از کم کو 4-5 میل سے ہو تو پھر بندہ خیبر بھی سنائے کہ وہ جو قلعہ تھا وہ کتنا بڑا تھا، اس کا حدود اربع کیا تھا۔ تو اس لیے میں نے لمبی چوڑی تو تقریر کرنی کوئی نہیں۔ جب بھی نجومیہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا، یہ کتابیں کھول کے زائچہ نکالتی تھی، زائچہ نکال کے تعویذ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیتی تھی۔ یاسر پیدا ہوا، اس نے زائچہ نکالا، زائچہ نکال کے تعویذ بنایا، تعویذ بنا کے بچے کے گلے میں ڈال دیا۔ تیسرا بچہ پیدا ہوا، چوتھا بچہ پیدا ہوا، پانچواں بچہ پیدا ہوا۔ پانچوں تعویذوں میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اے میرے بچوں، تمہارے جتنا بہادر کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں تمہاری ماں، اور جو ماں ہوتی ہے وہ بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے، میں تمہاری ماں ہوں اور ماں بڑا پیار کرتی ہے۔ میرے بچوں، جتنا تمہارے پاس لشکر ہوگا کسی کے پاس نہیں ہوگا، جتنا سونا تمہارے پاس ہوگا کسی کے پاس نہیں ہوگا، جتنی چاندی تمہارے پاس ہوگی کسی کے پاس نہیں ہوگی، جتنی دولت تمہارے پاس ہوگی کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی، کسی بہادر میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تم سے آ کے لڑے، جتنا لشکر تمہارے پاس ہوگا وہ بہادر کا بہادر ہوگا، مگر میں تمہاری ماں ہوں، جو ماں ہوتی ہے وہ بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے۔ بچوں یاد رکھنا، یہ ماں کی وصیت ہے، سب سے لڑنا مگر حیدر کرار سے نہ لڑنا۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے گا۔ بسم اللہ۔ سب سے لڑنا مگر حیدر کرار سے نہ لڑنا۔ اب مرحب بیٹھ گیا تخت کے اوپر، سارے یہودی اکٹھے ہو کے آگے کہا 7 ہجری ہے، محمد کا دین دن بدن پھیل رہا ہے، دن بدن پھیلنے والے دین کو 7 ہجری میں ختم کریں، نہ رہے گا دین، معاذ اللہ نہ رہے گا دین کا بانی۔ ہم مدینے پہ حملہ کرتے ہیں، تم ہمیں لشکر دو، تم ہمیں دولت دو، تم ہمیں سونا دو، تم ہمیں چاندی دو، تم ہمیں تلواریں دو، تم ہمیں نیزے دو، ہم مدینے پہ حملہ کرتے ہیں۔ ابھی یہ سازشیں کر رہے تھے کہ ادھر سے محمد مصطفیٰ نے اپنے طیب اور طاہر وجود پر جبریل کے پروں کی خوشبو محسوس کی، تو رسول خدا کی طرف دیکھ کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ، سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ چلا جا قلعہ خیبر کے پاس، فتح جانے اور میں اللہ جان۔ ادھر سے رسول آئے، رسول نے سب کو اکٹھا کیا، سرکار نے فرمایا صبح جانا ہے، فرمایا یا رسول اللہ کیا لڑائی لگائی ہوئی ہے، لڑنا ہے سرکار نے فرمایا پوچھو گے نہیں ملے گا کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا 1 من سونا، 2 من چاندی، 4 اونٹ کھجوروں۔ وہ کہتے سرکار ابھی چلیں؟ سرکار نے فرمایا کل جانا۔ وہ بندہ باہر، آپ کو پتہ ہے جب بندہ غریب یکدم کروڑ پتی ہو جائے تو اس کے چلنے کے انداز ہی اور ہوتے۔ بندے نے پوچھا بھائی جان خیر ہے، آج مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں 1 من سونے کا مالک،
2 من چاندی کا مال. کہا بھائی جان کہاں سے ملنا ہے؟ کہا مجھے اس محمد نے کہا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہائے 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 ہائے، مجھے اس رسول نے کہا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کہا اچھا یہ بات ہے. کہا اسے پوچھنا تو تھا کوئی سنو کھودنی ہے اور یہ کہاں سے آئے گا اتنا سونا چاندی؟ فرمایا ابھی پوچھ لیتے. یا رسول اللہ کیا کرنا پڑے گا؟ سرکار نے فرمایا کرنا کیا؟ تلوار پکڑنی ہے، فوجیوں میں لباس پہننا ہے، میدان میں جانا ہے، پہلے انتر کو مارنا ہے، پھر حارس کو مارنا ہے، پھر اتنے بڑے منہ والا مرحب آئے گا اس کو مارنا ہے. جب وہ مر جائے گا دروازہ کھولو گے، سونا چاندی جو امیر تھا پھر غریب ہو گیا. سرکار لڑنا پڑے گا. آپ جانتے تو ہیں. سرکار نے فرمایا چلو کل جانا ہے. اگلے دن آ گئے اکٹھے ہو. پریشان اب کیا کریں؟ ساتھ والے نے کہا یار پہلے ہم کبھی لڑے. وہی لڑے گا نا جو پہلے لڑتا تھا. مولا علی لڑیں گے. فرمایا یہ ٹھیک ہے. بندے فریش ہو گئے. بالکل. سرکار نے فرمایا اب گنتی گنو بھئی سارے پورے ہیں؟ یہ پورے ہیں. سرکار نے فرمایا چلو. جو ہی جانے لگے رسول نے اس علی کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ہائے ہائے ہائے. سرکار رسول خدا نے فرمایا یا علی. کہا جی مالک ہے یا علی. کہا پیچھے سب کا خیال رکھنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے علی نہ جائے؟ یہ آپس میں بھائیاں پیار کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار چلے راستے میں جہاں رکتے اکٹھے. سرکار مولا علی واقعی نہیں آئیں گے؟ سرکار نے فرمایا خیر ہے ویسے پوچھ رہا تھا. ویسے پوچھ. اچھا سرکار نے فرمایا ابھی نہیں آئے گا چلو. تو وہ سونا چاندی سرکار نے فرمایا ملیں گی. علی مدینے میں لڑے گا. سرکار نے فرمایا چلو. بہت بڑے عالم دین کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. لنگر پہ ڈیوٹی تھی جناب سلمان کی. میں نے بڑے جملے چھوڑ دیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سرکار لنگر پہ ڈیوٹی تھی جناب. یہ اتنے بہادر تھے شاہ جی، اتنے بہادر تھے 6 مہینے کا راشن 26 دنوں میں کھا گئے تھے. جب تازے سلے ہوئے آٹے کی بوری کا منہ کھلتا، ایک بندہ جس کا نام مجھے نہیں آتا وہ کہتا سبحان اللہ. سارا میں نے چھوڑ دیا جملے سے. آ گئے قلعہ خیبر کے قریب. ادھر سے وہ کام کاج کرنے کے لیے نکلے. وہ یہودی انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہم نے تو مدینے پہ حملہ کرنا. وہ ادھر آ گیا دوڑ کر گیا. مرحب کیا ہوا؟ وہ ہم نے تو مدینے پہ حملہ کرنا تھا. وہ اپنے لشکر کو لے کر ادھر آ گیا. ہائے ہائے. بابا جی تھا یہودیوں کا سردار جو اس نے جملہ کہنا. وہ کاش سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی. میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اس کی قیمت نہیں. تھا یہودی. جملہ کتنا بڑا ہے. یہودیوں نے کہا کہ مرحب یہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، ابھی حملہ کرتے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جب یہ جملہ کہنا تھا مرحب نے کہا خاموش. سردار کا بیٹا ہوں، سردار کا پوتا ہوں، سردار کا پڑ پوتا ہوں، سردار کا بھائی ہوں. میں بھوکوں پہ حملہ نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے. میں بھوکوں پہ حملہ نہیں کرتا. ان کو ذرا ٹھہرنے دو، میں کل ان کو بتاؤں گا. اگلے دن یہودی آ گئے رسول کے قریب آ کر کہتے ہیں خیر ہے آپ تکلیف کر کے ادھر رہے. سرکار نے فرمایا ہم آپ سے لڑنے آئے. آپ کوئی نبی ہیں؟
سرکار نے فرمایا میں سید الانبیاء ہوں. فرمایا جو نبی ہوتا ہے وہ پیشن گوئی دیتا ہے. آپ کوئی پیشن گوئی دے باؤ جی. سرکار نے فرمایا میں 39 دن یہاں رہوں گا, 40ویں دن فتح کر کے چلا جاؤں گا. اب بات سادات و غیر سادات جنگ خیبر کی نہیں تھی, اب بات محمد کی صداقت کی تھی. میری بات سمجھے سرکار, میں جملہ پڑھوں. اب بات جنگ کی نہیں تھی, اب رسول کی صداقت کی بات تھی. رسول نے کہا تھا کہ 40ویں دن میں فتح کر کے واپس چلا جاؤں. رسول خدا نے رات کو اکٹھا, سرکار نے فرمایا کون جائے گا؟ ایک بندہ یک دم اٹھا, سب نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا. آپ جائیں گے؟ وہ جانا نہیں تو پھر اٹھے کیوں؟ سرکار یہ جو آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ بڑا ہی بہادر ہے. سرکار نے فرمایا اپنے بارے کیا خیال ہے؟ سرکار نے فرمایا تم جاؤ گے؟ میں جاؤں گا. ہاں تم جاؤ. یہ ٹھیک ہے. جب جانے لگا اس نے ساتھ والے بندے کو کہا دیکھو میری بات سنو, میں جانے لگا ہوں میدان, ٹھیک تو میں میدان میں جاؤں گا, اگر آ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ نہ آیا تو مدینے جا کے میری بیوی کو کہنا تیرا شوہر میدان میں گیا تھا واپس نہیں آیا, باقی خیر ہے. آج بھی ان کی تلواریں اپلائیڈ فار میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں. خنجر میں نہ کوئی داغ, دامن میں نہ کوئی چھینٹ, تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو. بندے جاتے میدان میں, جتنی سپیڈ سے جاتے اتنی سپیڈ سے باعزت انداز سے واپس. یہ قریب جاتے اللہ محمد کے خیمے میں آ کر کہتے اکبر. اس تو بڑا جملہ میں کی پڑھنا. دروازہ کھلتا, اتنے بڑے منہ والا مرحب باہر آتا. وہ کہتا ہے آؤں, نیچے سے کہتے جاؤں. بھائی یہی پریکٹس چلتی رہی 39 دن. بندے جاتے باعزت انداز سے واپس آ جاتے, بندے جاتے باعزت انداز سے. ہائے ہائے پڑھو جملہ سر. بندے جاتے, ہائے میرے اللہ, بندے جاتے باعزت انداز سے واپس آ جاؤ. پہلا دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, چوتھا دن گزرا, پانچواں دن گزرا, چھٹا دن گزرا, ساتواں دن گزرا, آٹھواں دن گزرا. دن گزرتے گئے, کبھی نہ پریشان ہونے والا محمد پریشان ہوتا گیا. دن گزرتے گئے, دن گزرتے گئے, دن گزرتے گئے. اب آپ نے زمین کو پکڑ کے بیٹھنا ہے. مشرف عباس علوی نے اب آپ سے داد لینی ہے. سرکار دن گزرتے گئے, دن گزرتے گئے, دن گزرتے گئے. 39 دن چڑھا, بس 39 دن کا آنا تھا. ادھر سے مرحب نے کہا کہ جلدی کرو, فحاشہ عورتوں کو بلا کر قلعہ کموس پر کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ کے خلاف ارے گیت گانے شروع کر دو. ادھر سے عورتوں نے گیت گانے شروع کر دیے. کبھی نہ پریشان ہونے والا محمد پریشان ہو گیا. محمد مصطفیٰ نے کہا میرے اللہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں اپنے علی کو ساتھ لے کر جاتا ہوں, آج میں اپنے علی کو ہر انداز سے بلاؤں گا. کہا سلمان, کہا جی مکمل ایمان, کہا جلدی کر میرا مصلی عبادت لے کر آ. ادھر سے محمد مصطفیٰ نے اپنے خیمے میں مصلی عبادت بچھایا. ادھر سے مدینے میں محمد مصطفیٰ کے جانشین نے مولا علی علیہ السلام نے کمبر کہا جی لائے کے ممبر, کہا میرا مصلی لے کر آ. ادھر سے محمد نے مصلی بچھایا, ادھر سے علی نے مصلی بچھایا. ادھر سے محمد نے اللہ اکبر کہا, ادھر سے حیدر کرار نے اللہ اکبر کہا. ادھر سے محمد مصطفیٰ سجدے میں گئے, ادھر سے حیدر کرار سجدے میں گئے. ادھر سے محمد مصطفیٰ نے نماز ختم کی, ادھر سے حیدر کرار نے نماز ختم کی. ادھر سے محمد مصطفیٰ نے مصلی اٹھا کے سلمان کو دیا. ادھر مدینے میں حیدر کرار نے مصلی اٹھا کے جناب کمبر کو دیا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کمبر, کہا جی لائے کے ممبر, کہا جلدی کر میری تلوار ذوالفقار لے کر آ. جناب کمبر چلتے ہوئے جناب زہرا کے دروازے پہ آئے. بی بی فضا آگے کھڑی تھی تلوار ذوالفقار کو لے کر. بی بی فضا آگے کھڑی تھی,
تلوار ذوالفقار کو لے کر، بی بی فضا آگے کھڑی تھی تلوار ذوالفقار کو لے کر. یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں، جناب فضا اور جناب قمبر. جناب قمبر نے کہا فضا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تلوار ذوالفقار لینے کے لیے آیا ہوں؟ بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. کہا تو باہر رہتا ہے میں اندر رہتی ہوں، تو باہر رہتا ہے میں اندر رہتی ہوں. ارے قمبر تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. فرمایا فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ تو ولی اللہ کو دیکھتا ہے، میں عصمت اللہ کو دیکھتی. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری. فرمایا تو ولی اللہ کو دیکھتا، تو ولی اللہ کو دیکھتا ہے، میں عصمت اللہ کو دیکھتی. فرمایا یہ تلوار لے جا. تلوار لے کے ادھر سے محمد مصطفیٰ نکل. رسول خدا نے فرمایا سلمان آج میں اپنے علی کو ہر انداز سے پکاروں گا. ادھر سے علم تیار کرنا شروع کر دیا. رسول نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جو بھاگنے والا نہیں ہوگا. ہائے ہائے، کل میں علم اسے دوں گا جو بھاگنے والا نہیں ہوگا. 35 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، ابھی میں نے خیبر شروع نہیں کی. فرمایا میں اسے علم دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے بھی کرتا ہوگا، اللہ بھی اسے کرتا ہوگا، میں محمد بھی کرتا ہوگا. اسے دوں گا علم، اسے دوں گا. ادھر سے محمد مصطفیٰ خیبر کی پہاڑی پہ چڑھ گئے. ادھر سے جناب حیدر کرار نے کہا جلدی کرو میرا دل لے کر آؤ، دل لے کر آؤ. ادھر سے جناب محمد مصطفیٰ خیبر کی پہاڑی پہ چڑھ کے کہا میرا تن میرا من میرا روپ گگن میرے دی کا چمن میرا شعلہ بدن، یا قہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. ادھر سے مولا علی علیہ السلام دلدل پر سوار ہوئے. ادھر سے محمد مصطفیٰ نے کہا این یا علی، کہاں ہے تو یا علی؟ ابھی یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا، علی نے محمد کے قدموں پہ ہاتھ کر رکھ کر کہا لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ہائے ہائے. فرمایا ہم آ گئے. ادھر سے محمد مصطفیٰ نے علی کی پیشانی کا بوسہ لی، علی کو اپنے سینے لگا کر کہتے مرحبا یا علی. کبھی نہ پریشان ہونے والا جو محمد پریشان ہوا تھا، اس نے علی کو دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ ہے. جس کے دیکھنے سے چہرے کی پریشانی ختم ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. میری بات سمجھے؟ مولا کو صرف مانا کریں، وہ کیسے تھے کوئی نہیں جانتا، ان کا لباس بھی نہیں جانتا تھا ان کا وجود کیا ہے. اپنی اوقات میں ہمیں رہنا چاہیے، جتنی ہماری اوقات ہے اتنے میں ہمیں رہنا چاہیے. وہ کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا. ساری دنیا کلندر کو نہیں سمجھ سکتی تو مولا علی کو کون سمجھ سکتا؟ ہمارا کام ہے صرف ان کو ماننا. یہ کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا. مولا نے کہا کہ چل تھوڑی سی سیر کر کے. چلا، سامنے دریا تھا. مولا نے پانی میں قدم رکھنے کا ارادہ کیا. یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا فرمایا کیا؟ مولا ڈوب جائیں گے. ایسے بھی بندے ہوتے ہیں دنیا. مولا ڈوب جائیں گے. مولا فرمایا کیا کروں پھر؟ مولا کسی سے پوچھتے. مولا فرمایا جا مچھلی سے پوچھ. یار بولو جس بندے کو اللہ نے زبان سے، مچھلی سے پوچھ. کیسے پوچھوں؟ مولا فرمایا آواز ہے یا ایھا الجمجمہ. اس نے آواز دی یا ایھا الجمجمہ. اتنی بڑی مچھلی باہر، اس کے ساتھ 70 اور آ گئے. سب نے کہا آنا جمجمہ آنا جمجمہ آنا جمجمہ آنا جمجمہ آنا جمجمہ آنا جمجمہ میں جمجمہ میں جمجمہ میں. وہ کہا مجھے ایک سے کام ہے. کہا باپ کا نام پوچھ کیا، باپ کا نام پوچھ کیا. اس نے کہا جی باپ کا نام کیا ہے؟ مولا فرمایا اسے کہا یا ایھا الجمجمہ ابن کمکمہ.
اب یہ کتنا بدبخت ہے، مچھلی کی آواز بھی سمجھ رہا ہے پھر بھی نہیں یہ جانتا کہ علی کیا ہے۔ میری بات سمجھ سکا؟ بچے شیعوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، اپلائیڈ فار بالکل شیعہ ہوتے ہیں، وہ ابے سے پوچھ رہا ابا علی اللہ کتنے لکھے ہے، پھر وہ پتہ چل جاتا کہ وہ یعنی کہ یعنی۔ میری بات سمجھے؟ میرا علی کسی مولوی کے فتوے کا محتاج نہیں، اور میرے علی کی ولایت کا پرچار اگر محمد نہ کرے تو اللہ کہتا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے میری رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جب علی ولی اللہ کے بغیر رسول کا گزارا نہیں ہو سکتا، غلام رسول کا گزارا کیسے؟ میری بات سمجھنے سے اس نے کہا یا ایھا الجمجمہ، ابن کمکمہ 7 مچھلیاں، مجھے ایک سے کام ہے۔ مچھلی نے کہا دادے کا نام پوچھ کیا، کہا مولا دادے کا نام بتائے۔ مولا فرمایا یا ایھا الجمجمہ ابن کمکمہ ابن ہورا۔ اس نے کہا یا ایھا الجمجمہ ابن کمکمہ ابن ہورا، بڑی مچھلی باہر آئی۔ کہا کیا تمہیں تکلیف ہے، ہمیں پریشان کیوں کرتا ہے؟ کہا میرے مولا نے مجھے بھیجا ہے، پانی کم کہاں ہے پانی زیادہ کہاں ہے۔ مگر بھائی جملہ ضائع ہوگا، مجھے قبر تک افسوس ہوگا، پانی کم کہاں پانی زیادہ کہاں۔ مچھلی نے کہا پہلے یہ بتا تجھے میری 3 نسلوں کا کس نے بتایا؟ کہا میرے مولا نے۔ کہا تجھے عقل نہیں آتی؟ جو میری 3 نسلوں کو جانتا ہے وہ یہ نہیں جانتا پانی کم کہاں ہے اور زیادہ کہاں۔ میری بات سمجھے نہیں سکا مجھے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ کا صدقہ آپ سلامت رکھے۔ مولا اے رسول نے ایسے کیوں نہ کہوں چاند سورج کے اندر چھپ گیا۔ چاند کرسی والا کرسی پہ بیٹھا ہے، لا وجود کا وجود ان کے وجود کو دیکھ کر مسکرا ہے۔ پڑھو جملہ، اے جملہ سن کے جنہ بندہ پریشان ہوئے اللہ کر چوکھا ہی پریشان، جنہ خوش ہوئے قیامت تک خوش ہوئے۔ جملہ سناواں، جس نے معراج کی رات محمد سے ہاتھ ملایا تھا وہ گلے ملا ہوا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے یار، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے سننے کے کیا کہن، مجھے ایسے لگ رہا ہے میں لکھنؤ میں آ گیا ہوں۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ ادھر سے مولا علی بادشاہ، رسول نے کہا اللہ کے حوالے یا علی تم جاؤ۔ ادھر سے علی کہے کچھ کہہ رہے تھے اچھا جان چھوٹی، کچھ کہہ رہے تھے خدا کا خوف کرو، وہ یہ اگر درمیان میں نہ ہوا وہ ادھر آ جائے گا، کچھ کہہ رہے تھے اچھا ہوا اپنے ہاتھ سے مروا دیا، کچھ کہہ رہے نا 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 یا علی تو ہی ہے۔ اگر درمیان سے علی ہٹ گیا وہ مرحب تو ادھر آ جائے گا۔ کوئی کیا کہہ رہے تھے؟ ادھر سے مولا پہنچے، اس نے کھڑکی کھولی، کہتا ہے آؤں۔ اللہ کا چہرہ مسکرایا۔ یار مولا علی وجہ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں مرحب، نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے اوپر آؤں۔ ہائے ہائے بسم اللہ، فرمایا میرا دل کہتا ہے اوپر آؤں۔ اس نے کہا یہ وہ نہیں جو پہلے آتے تھے، یہ کوئی اور ہے۔ یہ غصے سے نیچے اتر کے کہتا کون ہے؟ میں نے تو بچے ہیں۔ مولا نے فرمایا بچ کے دکھا۔ کہتا ہے تو لڑکا ہے۔ مولا نے فرمایا لڑ کے دکھا۔ سارا مجمع بیٹھا ہے، میرے سر کا تاج۔ مولا امام زمانہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور امام اپنے سپاہیوں میں آپ کو داخل۔ جملہ سناؤں، کہتا ہے میں نے تمہیں کبھی پہلے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا نے فرمایا آج کے بعد دیکھے گا بھی نہیں۔
بابا جی سے دعا لیں مرشد. آج کے بعد دیکھے کہ کس کا بیٹا ہے. ہائے سالار بھائی سے لے کر وہ آخری چاچا جی تک. چاچا جی آپ سے میں نے دعا لینی. جو سامنے بیٹھے بابا جی یہ جملہ سادات کے لیے, غیر سادات سے میں نے داد لینی ہے, سادات سے میں نے دعا لینی. جو اس نے جملہ کہا نا مرحب نے, وہ جملہ نہیں ہے, وہ منافق کے منہ کے اوپر تماچا ہے. کہا کس کا بیٹا ہے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا ابو طالب کا. مرحب کہتا ہے وہ ابو طالب جو عرب میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ ابو طالب جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا. مولا فرمایا کیوں آئے ہیں؟ مولا فرمایا ہم آپ سے لڑنے آئے ہیں. اچھا آپ کو نہیں پتا جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی میں وہیں پہ آ گیا. آپ کو پتا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. مولا فرمایا ان الذی سمتنی ام حیدرہ. تمہیں نہیں پتا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ہائے ہائے ہائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہاں بس حیدر کا نام آنا تھا, جلدی سے تعویذ کھولا. اوئے ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا حیدر سے. ایسے مڑا تھا آگے شیطان کھڑا. کتنے چلے ہو جناب؟ حیدر آ گیا. حیدر اس نے کہا چھوڑ, مدینے میں بڑے ہی نام کے حیدر, چل لڑ. عرب کی عورتیں تانا ماریں گی, چل. غیرت ہو تو یہودیوں میں بھی ہوتی. چل چوک چکا کے شریکاں مروایت. آ گیا نہیں بھاگوں گا. مولانا فرمایا اچھا یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, ابن الحدید نے یہ جملہ لکھا ہے جب آپ کے سامنے پڑھنے. مولانا فرمایا مرحب تو نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا. کہا ہاں میں نے دیکھا تھا. ساری تقریر ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. کہا ہاں میں نے خواب دیکھا کہ شیر آیا, اس نے مجھے چیر دیا. مولا فرماتے وہ شیر میں علی ہوں. وہ شیر میں علی ہوں. مولا فرمایا بات سن, میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا, یا میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں یا مصطفیٰ کے لیے. میرا ذاتی کوئی دشمن نہیں, ٹھیک ہے. میں صرف اس ذات کے لیے لڑتا ہوں کیونکہ وہ میرا خالق ہے, میرا مالک ہے. میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں. وہ میرا معبود ہے, وہ میرا مسجود ہے, وہ میرا رازق ہے, وہ کائنات میں سب سے عظیم ہے, وہ میں مالک ہے. میں علی اس وقت غرور کرتا ہوں جب میں اسے سجدہ کرتا ہوں. جب میں سجدہ کرتا ہوں اللہ غرور کرتا ہے. بات سن, کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا جی سوری میں نے نہیں پڑھنا. سرکار نے فرمایا کلمہ نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھنا. سرکار نے فرمایا پھر بھاگ جا, ابو طالب کا بیٹا پیچھے نہیں آؤں گا. چاچا جی مولا سلامت رکھے یار, تم ابو طالب کا بیٹا ہوں, پیچھے نہیں آؤں, بھاگ جا. اس نے کہا یہ بھی مشکل ہے, عورتیں تانا ماریں. سوری یہ بھی نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا پھر وار کر. اس نے کہا جی نہیں پہلے آپ کریں. مولا فرمایا پھر تجھے موقع نہیں ملے گا, پھر تجھے موقع نہیں ملے گا. اب یہ دو چیزیں پہن کے آیا ہوا تھا, دو ڈبل ہو کے آئے. دو تلواریں, دو نیزے, دو کھود, ڈبل لباس. غصے سے آئے. بس ادھر سے علی نے وار کیا, دو چیزیں پہن کے آیا تھا, علی نے دو کر دی. اس کی لاش پہ صفیہ کہا بڑا کریم ہے جس نے اسے مارا ہے, ویسے ہی سامان ہے, ویسے ہی سونا ہے, ویسے ہی چاندی ہے. رونا شروع کر. بندوں نے کہا یا رسول اللہ مرحب کی لاش کو لوٹنا چاہتے. کبھی نہ رونے والا علی رو پڑا. مولا فرماتے ہیں جب بھائی کی لاش پر بہن آئے تو اسے روکنا نہیں چاہیے.
ہائے قسمت بی بی زینب سلام اللہ، بھائی بھی اپنا مارا گیا، لوگ رونے بھی نہیں۔ یہ وقت بڑا خطرناک وقت ہے جس وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ یہی وقت تھا جب حسین کی لاش کو مسلمانوں نے لوٹا تھا۔ کسی نے ابا کو لوٹا تھا، کسی نے کبا کو لوٹا تھا۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی کو لوٹا، جس نے انگوٹھی کو لوٹا تھا اس کا نام تھا بجدل۔ یہ حرامزادہ قریب آئے، اس نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی اتری نہیں۔ یہ کربلا کے میدان میں دوڑا، 2 پتھر اٹھائے اس نے، ایک پتھر زمین پر رکھا، پتھر کے اوپر حسین کا ہاتھ رکھا، انگلی کے اوپر خنجر رکھا، دوسرے پتھر سے ایسے وار کیا، زہرا کا ہاتھ پہلو پہ آ گیا، مصطفیٰ کا امامہ کھل گیا۔ رو رو کے بی بی نے کہا بابا تیرا دین بچ گیا، تیری زہرا اجڑ گئی۔ جملہ ہے سخت، یہ معافی مانگ کے پڑھنا چاہتا ہوں، جیسے کتاب میں لکھا ویسے پڑھنا۔ علامہ حسین بن روح امام کے نائب ہیں، امام زمانہ۔ وہ فرماتے جب بھی چہلم کا دن آتا ہے نا، چہلم کی مجلس ہے نا یہ، تو امام زمانہ امام حسین کی زری کے پاس خون کے آنسو روتے۔ حسین بن روح پوچھتے مولا خون کے آنسو کیوں روتے؟ کہا حسین بن روح مجھے اور نہ رلا، جہاں پہ بابا گرا تھا وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سر جدا ہوا تھا۔ جملہ سخت ہے، معافی مانگ کے میں پڑھنا چاہتا ہوں، جو سید بیٹھے میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پڑھو جملہ بابا جی، پڑھوں۔ امام زمانہ نے کہا کیا کہتا ہے حسین بن روح؟ کہا مولا اتنا لمبا سفر بطول کے بیٹے نے کیسے کیا تھا؟ کہا شمر کا ہاتھ میرے بابا کی زلفوں میں تھا، وہ کھینچ رہا تھا، اور کبھی نہ میری دادی زہرا نے سر سے چادر اتاری۔ 10 محرم والے دن میری دادی نے چادر اتار کر کبھی میرے بابا کا گلا چومتی ہے، کبھی چہرہ چومتی ہے، اور رو رو کے کہتی میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، زہرا اجڑ گئی۔ ہر بندے نے حسین کو لوٹا ہے، جس نے امام حسین کے امامے کو لوٹا نا بھائی، اس کا نام ہے مالک ابن بصر۔ اس نے امام حسین کا امامہ لوٹا، امامہ لوٹ کے یہ اپنے گھر آیا۔ علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی تھی، میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے جملہ سے چپ کر کے کھڑی تھی۔ اس کی بیوی کہتی ہے اوے کس کا گھر اجاڑ کے آیا ہے؟ کہا باغی مار آیا ہوں۔ باغی کا نام آیا، عورت نے کہا بکواس نہ کر، اگر باغی تھا تو ہمارے گھر میں محمد کی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا زہرا امامہ لینے کے لیے آئی ہے۔ اس نے امامہ اٹھایا، جنگل میں چلا گیا۔ علی کی بیٹیوں نے بازار عبور کرنے شروع کر دیے۔ شام کے بازار میں علی کی بیٹیاں آئی، مومنہ کا دروازہ آیا۔ مومنہ کی نکرانی نے کہا کہ باہر کوئی قیدیوں کا قافلہ ہے، جس میں ایک بی بی ہے جس نے اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے، ایک 22 سال کا ضعیف ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں بابا جی، کوئی 22 سال کا ضعیف ہوتا ہے؟ 22 سال کا ضعیف ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جس کی گردن میں توق ہے۔ کبھی اسے اس بازار کھینچ کے لے جاتے ہیں، کبھی اسے اس بازار کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ مومنہ نے کہا جلدی کر دروازہ کھول، میں ہر سال مدینے جاتی ہوں۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں جب بھی تمہارے دروازے پہ قیدی ہیں تو تم کا احترام کیا کرو۔ مومنہ نے دروازہ کھولا، علی کی بڑی بیٹی نے پہلا قدم رکھا۔ بی بی نے فرمایا مومنہ میں 2 بین کر لوں؟ کہا بی بی تجھے اجازت ہے۔ بی بی نے فرمایا ہائے او میرا حسین۔ کہا بی بی اس کا نام نہ لے، یہ تو مدینے والا حسین ہے۔ بی بی نے فرمایا ہائے او میرا عباس۔ کہا بی بی اس کا نام نہ لے، یہ تو علی کی بیٹیوں کا مان ہے۔ بی بی نے فرمایا ہائے او میرا اکبر لال۔ میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا۔ جب اکبر کا نام آیا کہا بی بی اپنا تعارف کروا، تو ہے کون؟ کہا میں مدینے والی زینب ہوں۔ اور میرا اکبر مارا گیا، اور میرا قاسم مارا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ امامہ حسین کا پڑا رہا۔ یہ قافلہ چلا، واپس آیا مدینے میں۔ امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم، سرکار حنفیہ سامنے، معافی مانگ کے پھر میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار حنفیہ سامنے، سرکار حنفیہ کی طرف دیکھ کر علی کی بیٹی نے کہا حنفیہ بھائی آج حنفیہ نہیں، آج حسن بن کے مل۔ آج حنفیہ نہیں، آج حسین بن کے مل۔
آج حنفیہ نہیں، آج عباس بن کے مل۔ سرکار حنفیہ قریب ہے، بی بی پاک کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ ہٹایا تو ہاتھ پہ خون لگا ہوا تھا۔ میں پھر معافی مانگ لیتا ہوں یار، سر پہ خون لگا ہوا تھا۔ فرمایا یہ خون کیسا ہے؟ بی بی نے فرمایا حنفیہ، جب میں نے جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو اٹھایا تھا، 40 بندوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے، وہ مجھ سے سجاد چھینتے تھے، میں کہتی تھی مجھے مار، او میرے سجاد کو نہ مار۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ جناب عبداللہ علیہ السلام کے سامنے آئی، کہا بچے سلام کہتے تھے، کہا جیسے انہوں نے سلام کیا ہے علی کی بیٹی ویسے سلام کر۔ بی بی نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، سرکار عبداللہ غش میں چلے گئے، جو ہی اٹھے فرمایا ہوا کیا ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان ہیں۔ کہا بابا علی کی ولایت کو بچانے کے لیے گئی تھی، او میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، او میرے بابا علی کی ولایت تو بچ گئی ہے۔ ادھر امامہ پڑا رہا، حاجیوں کا قافلہ امامے کے قریب سے گزرا، انہوں نے حسین کا امامہ اٹھایا۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے سونگا، انہوں نے کہا اس امامے سے تو محمد کی خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے اپنے سامان میں رکھا۔ مدینے کے باہر بابا جی تیرا چوتھا امام امامے کے استقبال میں کھڑا تھا، حاجی قریب ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا اے حاجیوں، بغیر اجرت کے مجھ سے مزدوری نہیں کرواتے۔ کہا مزدوری کرنا چاہتا ہے۔ امام سجاد نے سامان اٹھایا، اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، کبھی امام سجاد سینے سے لگاتے ہیں سامان کو، کبھی سامان کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، اور جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا دامن نہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں۔ حاجی یہ منظر دیکھتے رہے، جو ہی مصطفیٰ کی قبر آئی، انہوں نے امام سجاد کا ہاتھ پکڑا، قبر رسول پر رکھ کر کہا سجاد بتا اس سامان میں تیرا کیا ہے جسے تو کبھی چومتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے؟ کہا اس میں میرے غریب بابے کا امامہ ہے۔ امام سجاد امامہ لے کر اپنے گھر ہے، جو بی بی قرآن پڑھ رہی تھی اس نے قرآن چھوڑ دیا، جو بی بی عبادت کر رہی تھی عبادت چھوڑ دی، امام حسین کے امامے کا بابا جی طواف کرنا شروع کر دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا سجاد میرے بھائی کا امامہ مجھے دے۔ امامہ کھولا تو امامے کے اندر سے تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بی بی زینب نے امامہ کھول کے، معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، امامہ کھول کے محمد کی قبر پہ رکھا، اور بس قبر پہ رکھنا تھا۔ محمد کی قبر میں زلزلہ آیا، رسول خدا نے کہا میری عالیہ جلدی کر امامہ اٹھا، اور مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ بی بی نے کہا واہ نانا، تو مرد ہو کے برداشت نہیں کر رہا، میں عورت ہو کے ملتے کر رہی تھی۔ نامار او میری ماں نے چکیا بیچ کے پانا۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے خالق محمد وآل محمد کا صدقہ، 1,26,000 انبیاء کا صدقہ، بی بی زینب سلام اللہ کی عظمت کا صدقہ، مولا علی بادشاہ کی شجاعت کا صدقہ، جتنے مومنین تشریف فرما ہے، جو نیک حاجات لیے بیٹھے حاجات پوری فرما۔ مالک محمد و آل محمد کا صدقہ، ہمیں ایسا شیعہ بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ امام حسین کی مجلس میں حصہ ڈالا کرو، امام بارگاہ میں حصہ ڈالا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امام حسین کی مجلس میں حصہ ڈالتا ہے وہ محشر کے میدان میں 14 کا مددگار بن کے اٹھے گا، کیونکہ ہماری حسرت ہے ہم بھی کربلا میں ہوتے، ہم شہید ہو جاتے اکبر بچ جاتے، ہم شہید ہو جاتے قاسم بچ جاتے۔ تو اس لیے خوشنودی امام زمانہ کے لیے اس امام بارگاہ میں آپ نے حصہ بھی ڈالنا ہے کل، اور اس مجلس میں بھی ڈالنا ہے، تاکہ محمد و آل محمد کا ذکر بڑھتا رہے۔ آپ 1 روپے آل محمد کے راستے میں اگر دیں گے تو آپ کو وہ 1 کروڑ روپے دے دیں گے۔ میری بات سمجھ رہی سکتے؟ تو وہ ہمارے وارث کا مالک ظہور فرمائے، ہمارے وارث کی شاہی ہو، ہمارا وارث محمد کی طرح مسکراتا ہو، ہمارا وارث علی اکبر کا انتقام لے، علی اصغر کے تیر کا انتقام لے۔ واسطہ محمد و آل محمد کا میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں، جو نیک حاجات لیے بیٹھی ہیں، حاجات مولا پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ مولا نے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا، مالک ہمیں علی ولی اللہ پہ قائم اور دائم فرمائے۔
مالک ہمیں منکران ولایت سے دور فرمائے۔ مالک محمد و آل محمد کا واسطہ، غازی شہنشاہ کی نالین کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں، میری مائیں بہنیں میرے بھائی بے اولاد ہیں، مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بانیان خمسہ کی جتنی نیک حاجات ہیں مولا حاجات پوری فرمائے۔ مظہر بھائی کی والدہ بیمار ہے، مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہم دعا مانگیں یا نہ مانگیں، یہاں پہ آ کے بطول بیٹھی ہے، وہ دیکھ رہی ہے سب مومنین کو۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، دعا مانگنے والا بھی غیر معصوم ہوتا ہے، آمین کہنے والا بھی غیر معصوم ہوتا ہے، مگر مجلس ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز میں کوئی دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، مگر مجلس حسین ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں بطول آمین کہتی ہے۔ مالک محمد و آل محمد کا صدقہ۔ جو بھی دعائیں ہیں، بابا جی کا حکم ہے، جو بھی دعائیں ہیں وہ دلوں کے راز جانتے ہیں، مالک وہ دعائیں قبول فرمائے۔ محمد و آل محمد کا صدقہ جو پریشان ہے مولا انہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بے گھر انہیں مولا گھر عطا فرمائے۔